قبیلہ غطفان کا ایک رئیس تھا، نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اندر ہی اندر مسلمان ہو چکا تھا، مگر قبیلے والوں کو خبر نہ تھی۔ وہ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی۔ پھر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اسلام لانے کی کسی کو خبر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے مجھ سے کام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعیم تم تنہا آدمی ہو، جس طرح بھی ہو سکے یہ مصیبت دور کرو، اور اس کے لیے تم جو چاہو کرو، تمہیں اجازت ہے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوٹے تو برابر سوچتے رہے کہ کیا کریں، کس طرح دشمن کی طاقت کو کم کریں اور کس طرح ان کی ناپاک تمناؤں کا خون کریں۔ وہ سوچتے رہے یہاں تک کہ عقل نے فیصلہ کر لیا، دشمن کو ناکام کرنا چاہتے ہو تو ان میں پھوٹ ڈال دو کہ اس سے بہتر اور کوئی ترکیب نہیں۔ چنانچہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور بنی قریظہ کی طرف تیزی سے چل دیے۔ بنی قریظہ میں چونکہ ان کی پہلے سے ماندان تھی اور وہاں کے یہودی ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کی باتیں بڑے شوق سے سنتے اور ان کی صحبت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے تھے۔ اس لیے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو لوگ بہت اتفاق سے ملے اور ان کو بڑی عزت سے بٹھایا۔ پھر سارے یہودی سردار نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکٹھا ہوئے اور ان کی باتوں کا لطف لینے لگے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر اپنی بات پر آئے اور بولے، میرے دوستو، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اس قبیلے سے کتنا لگاؤ ہے اور خاص کر تم لوگوں سے کتنی محبت ہے۔ ہاں تم سے تو ہم خوب واقف ہیں۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ دیا اور قریش و غطفان کے ساتھ ہو گئے، لیکن کچھ انجان بھی سوچا۔ اگر جیت ہو گئی تو اس سے اچھی بات کیا ہے، لیکن اگر ہار گئے تو اس وقت کیا بنے گا؟ وہ لوگ تو اپنا اپنا راستہ لیں گے اور تم یہاں بالکل تنہا رہ جاؤ گے، پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے تم ہی سے نمٹنا پڑے گا۔ اب خود سوچ لو کہ اس وقت تم کتنے برے پھنسو گے، بنی قینقاع اور بنی نذیر سے بھی زیادہ بری قد بنے گی تمہاری۔ لوگوں نے بڑی بے تابی سے پوچھا، تو پھر کیا جائے بھائی نعیم؟ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائیو، میرا تو خیال ہے کہ پہلے تم ان کے کچھ آدمی رہ لو، اس کے بعد ان کا ساتھ دو، پھر آدمی بھی ان سے گرانے کے ہو، اس طرح تمہیں بھی اطمینان رہے گا اور وہ لوگ بھی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مار لیں گے واپس ہونے کا نام نہ لیں گے۔ یہ سنتے ہی لوگ خوشی سے اچھل پڑے کہ واہ بھائی نعیم، تمہاری رائے تو بہت عمدہ ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا اب میں چل رہا ہوں، لیکن دیکھو یہ باتیں کسی اور سے کہنے کی نہیں۔ لوگوں نے کہا، نہیں بھائی نعیم، تم اطمینان رکھو، ہم کسی اور سے کیوں کہنے لگے۔ اس کے بعد نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن وہ لوگ دیر تک نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے رہے کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے فتح کی بات بتائی ہے اور پھر وہ بیچارے ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پاس پہنچے، وہاں قریش کے دوسرے سردار بھی موجود تھے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائیو، تمہیں معلوم ہی ہے کہ مجھ کو تم سے کتنی محبت ہے۔ مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے جس سے تم کو بھی آگاہ کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ تم لوگ چوکنے ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی سب لوگ بے تاب ہو گئے کہ بھائی نعیم، وہ کیا بات ہے؟ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ کو پتہ چلا ہے کہ بنو قریظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ کر پچھتا رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم آپ کو قریش و غطفان کے کچھ آدمی دیں گے، وہ آدمی بھی ایسے ویسے نہ ہوں گے، اونچے گھرانوں کے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر دیجیے گا۔ تو دیکھو بھائیو، ہوشیار رہنا، اگر وہ کسی حیلے سے آدمی مانگے تو بھول کر مت دینا۔ یہ کہہ کر نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے۔ چلتے وقت قریشی سرداروں نے بھی ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر وہاں سے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غطفان کے پاس پہنچے اور یہاں بھی وہی باتیں کی جو قریش سے کر آئے تھے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے قریش و غطفان کے لوگ بہت پریشان ہوئے، چنانچہ سارے سردار اکٹھا ہوئے
اور سوچنے لگے کہ بنو قریظہ کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اس موقع پر لوگوں نے مختلف رائے دی، مگر آخر میں طے ہوا کہ دونوں قبیلوں کے کچھ سردار جائے اور ان سے کہے، بھائیو ہمیں بہت دن ہو گئے، اس سے زیادہ ٹھہرنا ہمارے بس میں نہیں، لہٰذا اب فیصلہ ہو جانا چاہیے، جتنی جلد ہو سکے تم لوگ بھی آ کر مل جاؤ اور سب مل کر ایک ساتھ زبردست حملہ کر دیں۔ اس طرح قریش و غطفان کا وفد قریظہ کے پاس پہنچا اور ان سے یہ باتیں کہی۔ قریظہ نے کہا، کل تو سنیچر ہے، یعنی ہفتے کا دن ہے، اور اس ہفتے کے دن ہم لڑائی بڑائی کر نہیں سکتے، لہٰذا کوئی دوسرا دن رکھ لو۔ ہاں ایک بات اور ہے، ہم تمہارا اسی وقت ساتھ دیں گے جبکہ تم ہمارے پاس کچھ آدمی رہن رکھو، اس طرح ہمیں اطمینان تو رہے گا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری ہوا تو ہم کو چھوڑ کر بھاگو گے نہیں۔ قریش و غطفان کو اب نعیم رضی اللہ عنہ کی بات میں ذرا بھی شبہ نہ رہا، انہیں یقین ہو گیا کہ قریظہ کی نیت سچ مچ خراب ہے۔ ادھر ان لوگوں نے آدمی رہن رکھنے سے انکار کیا تو قریظہ کو بھی نعیم رضی اللہ عنہ کی بات میں شک نہ رہا۔ اس طرح دونوں میں پھوٹ پڑ گئی اور اتنی بڑی طاقت سے دشمن محروم ہو گئے۔